आप देख रहे हैं sidqtv.pk। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं जावेदुल हसन चिश्ती और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बतरीके आसन पहुंचते रहें। नेज़ हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि इस्लामी नज़रियात की तमाम तर हकीकत आप तक सही मानों में कुरान और सुन्नत की रोशनी में पहुंच सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसान के दिल में कितनी होनी चाहिए, इसके सही मकासद क्या है और इसके तकाज़े क्या है। सहाबाए किराम ने वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह से मोहब्बत की, ये चंद एक हेडलाइंस और इनके अलावा बहुत कुछ आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। मालिक कायनात ने कुरान पाक में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का फजल और उसकी रहमत आ जाए फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो तरीका ये है कि तुम उस पर खुशी मनाओ। फिर फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो। वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसव्वुरात में गुम होकर पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहें, आपकी इत्तिबा कर ले, तो हमें सिला क्या मिलेगा? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। किताबुल ईमान चैप्टर का नाम है बाब हुब्बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल बुखारी जुज़ुल अव्वल, इसे जल्द अव्वल भी कहा जाता है, और रावी हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा अलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तो में से कोई भी शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तमाम लोगों से बढ़कर अपने वालिदैन और अपनी औलाद और माल से बढ़कर मुझसे मोहब्बत रखे। इसी चैप्टर में और इससे अगली हदीस पाक, वो भी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर इब्न खत्ताब के पास बैठे थे और हजरत उमर इब्न खत्ताब से पूछा गया कि उमर, तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते? अर्ज की या रसूलल्लाह, अपने माल से बढ़कर। आपने फरमाया बस। अर्ज की या रसूलल्लाह, अपनी औलाद से बढ़कर। फरमाया बस। अर्ज की या रसूलल्लाह, तमाम लोगों से बढ़कर। तो आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा अलैहि मिन नफ्सी, तुम में से कोई भी शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेता। सहाबाए किराम भी कुछ ऐसा ही किया। वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सहाबाए किराम का अंदाज ये था कि जब बदर का मकाम कायम होने वाला था तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को बुलाकर एक मीटिंग कायम की और आपने फरमाया कि मुहाजिरीन जो है ये मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे और अंसार मदीना के अंदर लड़ेंगे, हमारा यही मुआहदा। आपने ये अल्फाज फरमाए तो अंसार का सरदार खड़ा हो। अर्ज के या रसूलल्लाह, हम उस मुआहिदे को नहीं जानते, बस इतना पता है कि आप हमें इशारा करें, हम आपके इशारे पर अपनी जानें कुर्बान कर दें। अगर आप हुक्म दें तो हम अपने घोड़ों को दरियाओं में डाल दें। आप हुक्म तो फरमाएं, अब हम मदीना में रहकर नहीं लड़ेंगे, बल्कि अब हम मुहाजिरीन के साथ मिलकर बदर के मकाम पर जाके लड़ेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सी और आपके चेहरे पर जो एक बशरी एतबार से परेशानी थी वो परेशानी खुशी में बदल गई। ये वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में बैठे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अभी मुसलमान ही हुए थे। अर्ज करते हैं, अब्बा जान, उहद के मकाम पर आप मेरे सामने 3 बार आए, मैंने बाप होने की वजह से आपका लिहाज करते हुए आपका सर तन से जुदा नहीं किया।
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں عبد الرحمن اگر اس وقت کہ جب تو نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، اگر اس وقت ایک بار بھی تو میرے سامنے آ جاتا اور میری نظر پڑ جاتی تجھ پہ، میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہ تقاضا محبت تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی لاش کے ٹکڑے تک کروا دیے، اپنا کلیجہ تک نکلوا دیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا محبت کا۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا آخری عنوان کا حصہ۔ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم ہمیشہ حقے کے سوٹے لگاتے ہوئے ڈیروں پہ بیٹھ کے رولا ڈالتے ہوئے یہ کہتے تو ہے نا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج ہم گھوڑوں دوڑانے کا اثر کیا ہے ہمارے؟ ہم تو وہی تھے، ہماری تاریخ یہ تھی کہ جب یہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو اس مسلمان نے 600 سال تک دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں پر حکومت کی۔ لیکن جب وہ محبت دل سے نکل گئی، جب تعلیم کا تیزاب نے مسلمانوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا شروع کیا، تو آج حال یہ ہے کہ اس مسلمان نے قرآن و حدیث کو بھی چھوڑ دیا، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی چھوڑ دیا۔ محبت تو دور کی بات ہے، آپ کے الفاظ تک کو پس پشت ڈال دیا، اور پھر کہتا پھر رہا ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ اگر آج بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک سکھ نے الفاظ کہے تھے، اس نے کہا تھا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہمیں اپنا سر بھی کٹوانا پڑا، مسلمانوں ہم تمہیں آگے نہیں آنے دیں گے، پہلے ہم اپنا سر کٹائیں گے۔ یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں، that is a non-Muslim but we are Muslim۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے لچھن، ہمارا کردار، ہمارا انداز مسلمانوں والا نہیں ہے۔ آج انگریز نے ہمارے نظریات کو اپنا لیا تو آج وہ اپنے آپ کو دنیا میں سرخروب پا رہا ہے، لیکن مسلمان نے جب مغربی تہذیب کو اپنایا تو پھر مغربی تہذیب میں یہ اس طرح سے گم ہو گیا کہ یہ اپنی اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیا، اور ایسے چھوڑا کہ مشکل سے نصیب سے مقدر سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے مشکل سے عید پڑھنے آتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے سال 33% لوگوں نے روزے رکھے ہیں، 33% لوگوں نے۔ 67% لوگوں میں سے 20% لوگوں کا مجبوری تھی، لیکن 47% لوگوں نے بہانہ کیا بیماری کا، اپنے بوڑھے ہونے کا۔ بھوکے کا سوٹا لگانا ہو سارا دن منہ چلاتے رہتے ہیں، سگریٹ پینی ہو سارا دن لگتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں اپنا منہ، باتیں کرنی ہو، غیبت کرنی ہو، بکواس کرنی ہو، بخل کرنا ہو، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب فرض کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آج مسلمانی ان کے خون سے نکل چکی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تو یہ تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تم میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے، رب سے محبت کرنے کی نیت رکھو گے، تو پھر یحببکم اللہ، وہ رب بھی تم سے محبت فرمائے گا، اور تمہارے ساتھ اس کی محبت کا انداز یہ ہوگا کہ تمہارے وہ پچھلے سارے کرتوتوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ واللہ غفور رحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ہم ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، تو 4 دن کم جیے تو حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر میں مگر بجھی تو نہیں، وفا کے تیر سے گردن شیار ہو گئی، سر برے میدان کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں۔ یہ اسلام کا تقاضا تھا، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تھا
کہ جب باطل سر اٹھانے لگے آپ باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں، اپنی مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دیں اور آخر میں اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ یہی تعلیمات وادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کو دی تھی، اور امام علی مقام فرماتے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹا حسین، جب بندہ رب کی راہ میں شہید ہوتا ہے نا تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، رب کائنات اسے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کی تربیت کی تھی، یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خود سے محبت یہ تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے مولا، اگر تو مجھ محمد کو 1000 جانیں بھی دے، میں ہر جان تیری بارگاہ میں قربان کر دوں، میری پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی۔ یہ محبت کے تقاضے تھے، اور آج ہم صرف نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سال بعد 15 دیگے پکا کے میلاد تو منا دیتے ہیں، لیکن جس کا میلاد مناتے ہیں اس کی سیرت ہم اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے وہ جو دیہڑی دار مولوی بتاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے چھپائی جاتی ہیں، لیکن مالک کائنات نے جو مجھ تک پہنچایا ہے، رب کائنات کے فضل و کرم سے وہ چیزیں آپ تک ضرور پہنچائی جائیں گی۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سر سے والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk